مشکلات میں کام آنے والا کون؟ روشن ضمیر نے کہا نہ مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو، یقین دانم دری عالم کہ لا مسجود الا ہو، ولا معبود فی الکونین لا موجود الا ہو۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود، نبی مسجود، رسول مسجود، تو پھر کاما والی سرکار کیسے مسجود ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فکر انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نیاز مندیاں، اپنی جبین کی نیاز مندیاں اللہ کے لیے وقف کرنی ہوں گی۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ کی لعنت۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی؟ نبی کی شان زیادہ ہے نا ولی سے۔ جو نبیوں کی قبروں کا سجدہ کرے ان پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لے ان پر جزاک اللہ، یہی بات ہے، یہ عاشق بنے پھرتے۔ نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ملعون، تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ معبود کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنسو بہائے ہیں اللہ کے در پر، درد دل سنایا ہے علیم بذات الصدور کو۔ سورہ نور آئی، قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے، پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے، گندے شوہر گندی بیویوں کے لیے قرآن ہے۔ اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو، لیکن اگر تم تاڑ جھانک کرو گے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ کلام فطرت ہے نا قرآن کریم، قرآن کریم تو راز کی باتیں کلام فطرت ہے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات